بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری اور عظیم ہستی ہیں جو ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں نور کا مینارہ ہے۔ زندگی کا وہ کوئی حصہ نہیں جس میں ہمارے لیے ہدایت پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے چھلکتی نہ ہو۔ اللہ کے نبی کائنات کے لیے رحمتوں بھرے نبی بن کر آئے۔ آپ کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی، نان مسلمز کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آئیے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے چند نمونوں کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کافر الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، کافر الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ۔ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، وہ یتیم اس کے اپنے ہوں یا اس کے اپنے نہ ہوں، غیر ہوں، بھتیجے بھانجے قریبی عزیز قریبی رشتہ دار نہ ہوں، غیر ہوں، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ اکٹھا ہو جائے گا۔ یتیم معاشرے کے کمزور، بے بس، مجبور، جن کا بظاہر کوئی سہارا نہیں، پیسے ہوئے لوگ، دبے ہوئے لوگ، محرومیوں کا شکار، لیکن جو ان سے محبت کرے، جو ان سے پیار کرے، جو ان کا خیال رکھے، جو ان سے تعلق رکھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پڑوس کا اللہ کی جنتوں میں حقدار ہوگا۔ یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ کسی کا بچہ یتیم ہوا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آج آپ کسی کے یتیم کا سہارا بن رہے ہیں۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں ہمارے اوپر کب آ جائے۔ آج آپ کسی کے یتیم سے پیار کرو گے، اگر کل آپ کے یتیم ہو جاتے ہیں تو اللہ ضرور ان سے پیار کرنے والا بھی بھیجے گا۔ آج کسی کا خیال رکھو گے، کل کوئی تمہاروں کا خیال رکھے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی رحمت ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ جو کمزور ہے، جو مجبور ہے، بلکہ اکثر اس کو ٹھکرایا جاتا ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، نکال دیا جاتا ہے، نہ دعوتوں کے اندر یہ نظر آتے ہیں،
دعوت ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں کی تو بڑے بڑے لوگ ہی نظر آتے ہیں، غرباء اور فقراء، یتیم اور مسکین نظر نہیں آتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ بدترین ولیمہ، بدترین دعوت وہ دعوت ہے، بدترین دعوت وہ دعوت ہے جس میں فقراء نہ ہوں، جس میں غریب لوگ نہ ہوں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا. مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ حدیث بڑے غور کے قابل ہے. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص نے آ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اپنی سنگ دلی کا تذکرہ کیا. میرا دل بڑا پتھر ہے، نرم نہیں ہوتا، اس دل کی سختی کا کیا علاج ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہ بیماری ہمارے اندر بہت کثرت سے ہے. اکثر پوچھتے ہیں جی رونا نہیں آتا، اللہ کے ذکر کے وقت دل نرم نہیں ہوتا، دل میں بڑی سختی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے انسان ایک گناہ کرتا ہے اس پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. وہ اگر توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو اللہ اس دھبے کو دھو دیتا ہے. اور اگر وہ گناہ پہ مستمر رہے، جاری رکھے اس گناہ کو، تو وہ یہ سیاہ دھبے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. دل کی سیاہی کا علاج، سخت دلی کا علاج، آخرت اور اللہ کے ذکر کی طرف نہ آنے والے دل کا علاج، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا دل بڑا سخت ہے، اس کی شکایت کی تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسح رأس الیتیم. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یتیم کی سرپرستی کیا کرو، یتیم کے سر کو چھوا کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو. وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ. اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. دوستوں کو تو کھانے سب کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو تو کھانے سب کھلاتے ہیں، مالدار کو تو ہدیے تحفے تحائف کا تبادلہ ہر کوئی کرتا ہے. کیوں؟ بڑا آدمی ہے، اگر میں اس کے لیے 100 ریال کا تحفہ لے کے جاؤں گا تو جب یہ میرے گھر آئے گا تو 200 کا تو لائے گا. اس طرح رشتہ داریوں میں، پیار کرنے والوں میں اپنے برابر کے لوگوں کو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، پیار و محبت کرتے ہیں. لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اپنے سخت دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. یاد کرو اس مجبور شخص کو دیکھ کر کہ آج اس کا بابا اس دھرتی پہ نہیں ہے. اس کا باپ ہوتا تو یہ اس سے کتنا لاڈ کرتا، اس کا باپ ہوتا تو یہ اس سے کتنی محبت کرتا، اس کا باپ ہوتا تو وہ اس کے ناز نخرے کس طرح اٹھاتا. اب اس کا کوئی باپ نہیں جس کے سامنے یہ عید والے دن رو کر کہے بابا میرے جوتے پرانے ہیں، بابا میرے کپڑے پرانے ہیں، بابا میری جیب کے اندر عیدی نہیں ہے. اس کا باپ نہیں ہے. جس اللہ نے اس کے باپ کو موت دی ہے وہ آپ کو اور مجھے بھی موت دینے والا ہے. اس یتیم کا تم خیال کرو گے اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو اتار دے گا. غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور ایک روایت کے اندر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو سلام کرو، کثرت سے سلام کرو، لوگوں کو سلام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ. جب لوگ سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھو، پرسکون انداز میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کتنا پیارا کلیہ ہے. ایمان ہو پلے میں، عقیدہ صحیح ہو، توحید کا فہم ہو، شرک اکبر نہ ہو، خرافات نہ ہو، بدعات کے راہ کا راہی نہ ہو، اور یہ عمل کرے، سلام کرے، فقیروں کو غریبوں کو کھانا کھلائے، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اپنے رب کو راضی کرے، یہ مرے گا اور مسکراتا ہوا اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا. عورتوں اور کمزوروں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. آپ کی رحمت کے نمونے عورتوں اور کمزوروں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین. اے اللہ میں دو کمزور افراد کے حق کے بارے میں لوگوں کو سخت تنبیہ کرتا ہوں، سختی سے ان کو ڈراتا ہوں. دو کمزوروں کا حق کبھی نہ ماریے. وہ کون ہے؟ الیتیم والمرأہ. ایک یتیم کا حق نہ مارنا اور ایک عورت کا حق نہ مارنا. اب تو یہ بیماری چل چکی ہے. اللہ رحمت فرمائے کسی خاندان میں بھتیجے یتیم ہو جائیں، بھائی فوت ہو جائے،
بہنوئی فوت ہو جائے، بجائے ان کی مدد کرنے کے ان کی جائیداد ہڑپ کر لی جاتی ہے، ان کی جائیداد کھا لی جاتی ہے، بہانوں سے یتیم کا مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ اور یاد کرنا میرے اس جملے کو، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے یتیم کا مال کھاتا ہے اس کو بڑی سخت سزا ملتی ہے۔ میں ان افراد کو، بعض خاندانوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو اچھے بھلے مالدار، اچھا بھلا ان کا کام کاج چلتا تھا، انہوں نے یتیموں کا مال کھایا۔ خاندان میں کوئی یتیم ہو گئے، ان کی جائیداد اپنے نام کروا لی، بیچ ڈالی، ہڑپ کر گئی۔ وہ جو کھاتے پیتے گھرانے تھے وہ لوگوں کے آگے سوالی بن گئے، اللہ کی طرف سے آزمائش میں آئے۔ آپ اس کمزور کی مدد نہیں کر سکتے، اس کا خیال نہیں رکھ سکتے، کم از کم اس کا حق تو نہ مارو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کے ساتھی بنتے، آپ ان کے مددگار بنتے، آپ ان کے باپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، بھتیجو مجھے چچا نہ سمجھو، میں تمہارے باپ کا کردار ادا کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آپ یہ نہ کر سکے تو پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ ان کی وراثت کو شیر مادر سمجھ کے تو نہ کھا جاؤ، نہ پی جاؤ۔ اور اگر ایسا کرو گے تو پھر اگلے جہان جو مالک کا انتقام ہے وہ تو ہے، اس جہان کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ میں لوگوں کو سخت تنبیہ کر رہا ہوں دو ضعیفوں کے حق کے بارے میں، ایک عورت اور ایک یتیم۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کو قبول کرو۔ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، یہ حسن سلوک کی حقدار ہیں۔ بیوی جب اپنے گھر سے نکاح ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر آ گئی، اور اس کے پلے میں کچھ رہا ہے، اس کی عزت کے مالک بھی آپ بن گئے۔ وہ تو اپنا سب کچھ ختم کر کے، اپنی کشتیاں جلا کے آپ کے گھر میں آئی ہے، وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے۔ سسر کو اس مقام پہ باپ کا پیار دینا چاہیے۔ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہے تو ساس کو اس موقع پہ ماں کا پیار دینا چاہیے۔ وہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے تو ننند کو اس موقع پہ بہن کا پیار دینا چاہیے۔ وہ پورا جس خاندان میں، جس گھر میں اس نے 20 بہاریں گزاری ہے، ایک جملہ آپ نے کہا قبول قبول قبول، وہ اٹھی اور چل کے آپ کے گھر آ گئی، پورا خاندان چھوڑ دیا۔ آپ کے سسر نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ آپ کے گھر میں آ گئی تو میدان جنگ نہ بنائیے اس گھر کو، کہ احساس بھی تلاش کر رہی ہے کہ کوئی عیب مجھے ملے بیوی کا، بہو کا، میں فوراً بیٹے کے کان بھروں۔ ننندے تلاش میں ہیں کہ بھابھی کا کوئی مسئلہ ایسا ملے تو بھائی کے کان بھرے جائیں۔ یہ کان بھرنے کی بجائے اگر آپ پیار محبت کا انداز کریں گے تو اس گھر کو جنت نہیں بنا سکتے؟ جس گھر کو آپ نے جہنم بنا لیا ہے، جو گھر میں داخل ہو رہا ہے ہر کسی کے منہ پہ 12 بجے میں ساس ادھر ناراض بیٹھی ہے، ننند ادھر ناراض بیٹھی ہے، بیوی اندر رو رہی ہے، خامن سر کھجاتا ہوا صحن کے اندر چکر کاٹ رہا ہے، کروں کیا؟ ایک خامن اپنے قریبی عزیزہ سے کہتا ہے، 2 ٹوک اس نے لفظ کہے، میں اس کو شخصی طور پہ جانتا ہوں، کہا اگر بیوی کو راضی کرتا ہوں تو ماں ناراض ہوتی ہے، ماں کو راضی کرتا ہوں تو بیوی ناراض ہوتی ہے۔ تو یہ ماں اور بیوی، اس کو انڈیا پاکستان نہ بنائیے کہ سیاسی جنگ ہے، یہ مارکا ہے، میدان ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ 2 ملکوں کا فساد ہے۔ نہیں، وہ آپ کی بیٹی بن کے آئی ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنے خانوادے کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنے پیارے بھائیوں کو جن کے ساتھ وہ 20 سال کھیلی کھائی پی ان کو چھوڑ کر آئی ہے، جس ماں باپ کے سائے میں وہ 20 سال رہی ہے ان کو چھوڑ کر آئی ہے۔ اس کی قربانی چھوٹی نہیں ہے، اس کی قربانی کا خیال کیجئے اور اس کو پیار دیجئے۔ جب آپ اسے پیار دیں گے تو وہ بھی آپ سے پیار والا معاملہ کرے گی، اور اگر آپ اس کو میدان جنگ اور محاذ جنگ بنا لو گے کہ اس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پتہ لگے صحیح اور ہم فوراً اس کے خامن کے کان بھرے، تو آخر اس کے ہاں بھی تو شیطان موجود ہے جو اس کا دل بھی خراب کرے گا۔ تو یہ عورت ضعیف عورت ہے، یہ کمزور عورت ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم خیر خواہی کو پسند کرو اور قبول کرو، وہ تمہارے پاس پابند ہے، تم اس کے علاوہ ان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔
وہ کہیں جا نہیں سکتی، وہ بغاوت کر نہیں سکتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر زبان درازی کا فتنہ بہت ہے۔